اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ سوتے وقت اور اسی قسم کی کسی اور صورت میں گھر کے اندر جلی ہوئی آگ چھوڑنے کی مناہی، چاہے وہ چراغ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت تم اپنے گھروں میں آگ جلتی ہوئی نہ چھوڑا کرو۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک گھر والوں سمیت رات کو جل گیا۔ جب ان کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ بخاری اور مسلم شریف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کی چوڑائی میں لکڑی ہی رکھ دو اور اللہ کا نام لو، اس لیے کہ ایک چوہا بھی گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیتا ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: ان احادیث میں رات کو سوتے وقت آگ بجھا کر سونے کی بات کہی گئی ہے۔ یہ آگ چراغ کی شکل میں ہو یا سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے لیے انگیٹھی اور رسوئی گیس کے ہیٹر وغیرہ ہوں۔ تجربات اور مشاہدات سے واضح ہے کہ ان کو جلتا ہوا چھوڑ کر سونا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ برتنوں اور پانی پینے کے مشکیزوں اور سراہی مٹکوں وغیرہ کو بھی ہر وقت ڈھانک کر رکھنا چاہیے تاکہ ان میں کوئی گندی چیز یا جانور وغیرہ داخل نہ ہو جو نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح رات یا دوپہر کو، بلکہ آج کل تو ہر وقت ہی دروازوں اور کھڑکیوں کو بند رکھنا ضروری ہے تاکہ چوروں اور ڈاکوؤں سے بچاؤ رہے۔ دوسرا یہ کہ چیزوں کو رکھتے اور استعمال کرتے وقت اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور تمام جہان میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔